إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. محترم حضرات، دینی بھائیوں، بہنوں، نوجوان ساتھیوں، ہم نے سورۃ مریم کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں اور آج انشاءاللہ انہی دونوں آیتوں کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ہم پیش کریں گے اور جو موضوع ہے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کمال یہ ہے کہ انسان سنے سیکھے تو اس پر عمل کرے. سورۃ مریم قرآن پاک کی وہ عظیم ترین سورت ہے جس میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا سے اس سورت کی ابتدا کی. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. پھر زکریا علیہ السلام کے بعد حضرت یحییٰ ان کی بیٹے کا تذکرہ. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم کا تذکرہ. نمبر 4 حضرت ابراہیم کا تذکرہ. اس کے بعد حضرت اسحاق کا تذکرہ، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت اسماعیل کا تذکرہ، حضرت ادریس اور حضرت نوح اور آدم علیہ السلام. ان تمام انبیاء کا تذکرہ کیا، بڑی تعریفیں کی گئی، ان کے دعوت و تبلیغ، ان کے مشن کو سراہا گیا. آخر میں تمام انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. پھر ان کے بعد یعنی انبیاء کے بعد انہوں نے اپنی اولاد کی، اپنی قوم کی، اپنی امت کی بڑی بہترین تربیت کیا، تزکیہ کیا، تعلیم دی. اولاد اور نسل بہت اچھے صراط مستقیم پر چل رہی تھی، صحیح معنوں میں خلف تھے وہ. فخلف من بعدهم خلف. لیکن ایک عرصے دراز کے بعد
انبیاء کی نسلوں میں خلف پیدا ہو گئے. یہ دو لفظ ہے، ایک ہے خلف اور ایک ہے خلف. خا لام فا، یہ تین لفظ ہے، لیکن معنی ان کا بڑا فرق ہو جاتا ہے. اگر لام پر آپ زبر پڑھیں خلف، خا پر بھی زبر اور لام پر بھی اور فا، خلف خلف، تو اس کا معنی ہوتا ہے انسان کی اچھی نسل، انسان کی جو نیک اولاد ہوتی ہے، ماں باپ کا فرما بردار، شریعت کا پابند، نیک صالح جو ہوتے ہیں کہا جاتا ہے خلف میں، اپنے سلف کے، یعنی اپنے بڑوں، اپنے باپ دادا، اپنے خاندان کے کیا ہیں؟ خلف، یعنی اچھی نسل ہے، اچھے لوگ ہیں، باپ دادا کے نقش قدم پر یہ چل رہے ہیں. اور دوسرا ہے خلف، حروف یہی ہیں خا لام اور فا، لیکن لام پر اگر آپ جزم پڑھ دیں، خلف کے بجائے کیا پڑھیں؟ خلف، تو اس کے معنی ہوتا ہے باپ دادا خاندان تو بہت اچھا تھا، لیکن یہ بڑا برا بدبخت ان کی نسل میں کہاں سے پیدا ہو گیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلف. اچھی نسل کو خلف اور بری نسل کو خلف. تو قرآن پاک میں تمام انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. یہ تو انبیاء بڑے اعلیٰ مقام کے تھے، ان کی اولاد بھی بڑی اعلیٰ درجے کی تھی، لیکن ان انبیاء کے بعد ان کی نسلوں میں کچھ عرصے کے بعد خلف پیدا ہو گئے، یعنی نیک اولاد کے بجائے بد اولاد، باپ دادا کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے شیطان کے راستے پر چلنے والے، نیکوں کا طریقہ چھوڑ کر کے شیطان ورگلایا برائیوں میں یہ مبتلا ہو گئے، نہ اپنے باپ دادا کی پرواہ کی، نہ دین کی پرواہ کیا، اور نہ تو یہ قوم اور اپنے خاندان کا خیال رکھا. باپ دادا بہت اچھے تھے، لیکن اولاد آنے والی نسل بگڑ گئی. یہاں ایک نقطہ یاد رکھیے گا، انبیاء کی اولاد کو سید کہتے ہیں نا، انبیاء کی اولاد کو سید کہتے ہیں نا، آل رسول اور سید. یہ تو نبی کی اولاد سب کے سب سید، لیکن جب پورے نکل گئے تو سب جہنم میں گئے. سید پر ہونا کوئی کام نہیں ہے. پتا چلا کہ سید بھی اگر نیک نہ ہو تو اس کو بھی جہنم جلائے گی. ہمارے بر صغیر کا مزاج بن گیا، سید جو ہے وہ چاہے کچھ بھی کر ڈالے اس کو کوئی گناہ اور عذاب اس پر نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان انبیاء کے نسلوں میں بد کردار، بد عمل لوگ پیدا ہو گئے، دین کے بجائے، شریعت کی پابندی کے بجائے کسی اور راستے پر چلے. پھر اللہ رب العالمین نے ان کی نسل کی دو برائیوں کا تذکرہ کیا، کیونکہ آج میرے خیال سے کچھ موضوع بھی ایسے ہی آپ لوگوں نے رکھا ہے کہ ہماری مسلمانوں کی کمزوریاں، اسباب اور علاج. آخر مسلمان کہاں سے کمزور ہوتا ہے وہی سمجھانا ہے آپ لوگوں کو. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. یہ انبیاء کی نسلیں جو ہیں ایک عرصے کے بعد انہوں نے باپ دادا جو دین و اسلام لے کر کے آئے تھے، جس کی دعوت دی تھی، جس پر قائم تھے، جس کو محنت کر کے دشمنوں کی گالیاں سن سن کر کے عام کیا تھا، ان کی اولاد میں
بدعملی اور برائیاں پیدا ہو گئی. اب باپ دادا کے نیک طور طریقے سے وہ ہٹ گئے اور دو بڑی برائیاں کیے جس کی بنا پر سارا عقیدہ، منہج، کردار، گفتار سب کچھ ان کا برباد گیا. اللہ نے فرمایا اضاعوا الصلاۃ، سب سے پہلے انہوں نے نماز کو ضائع کیا. سب سے پہلے انہوں نے نماز کو ضائع کیا. نمبر 2 واتبعوا الشہوات، اب وہ شریعت کی پابندی کے بجائے، اسلامی تعلیمات کی پابندی کرنے کے بجائے ان کے آبا و اجداد اللہ کے انبیاء یا انبیاء کے اولاد جو ایک اچھی تعلیم لے کر کے آئے تھے، پیش کیے تھے، اب اس کو چھوڑ کر کے اپنے خواہشات کی پیروی کرنے لگے. یہ دو برائیاں ہیں دوستو. اضاعوا الصلاۃ، پہلی برائی انہوں نے نماز کو ضائع کیا. یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود اور سلف کی بڑی جماعت ہے جو کہتے ہیں یہاں ترک الصلاۃ نہیں کہ نماز چھوڑ دیا، یہ نہیں، بلکہ کیا ہے اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا. چھوڑنا الگ ہے اور ضائع کرنا الگ ہے. اضاعوا الصلاۃ ایسا نہیں کہ بالکل بے نماز نہیں بن گئے تھے، نماز پابندی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، شریعت کے مطابق نماز ادا نہیں. ظہر کو عصر میں ملا گے لیں گے، مغرب کبھی چھوڑ دیں گے، کوئی میچ ہو رہا ہے چلو تو بعد میں پڑھ لیں گے. یہ اصل میں نماز کو انہوں نے ضائع کیا. نماز کی جو اہمیت تھی انہوں نے اس کو ضائع کر دیا. نماز ضائع کرنا یہ پہلا ان کا جرم تھا. اور یہ چیز یاد رکھیے گا، جب انسان نماز ضائع کر دے تو سب کچھ ضائع کر سکتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی موطا کے اندر نقل کرتے ہیں کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے تمام گورنروں کو، جتنے گورنر تھے، جس علاقے میں اسلام پہنچ گیا تھا، ہر گورنر کے بعد ایک سرکاری لیٹر بھیجا اور کہا یہ لیٹر پڑھو اور اپنے جہاں جہاں تک تمہاری ذمہ داری ہے دیکھو کہ لوگ، کتنے لوگ نماز کے پابند ہیں، کتنے نماز کے پابند نہیں ہیں. صرف نماز ان کی دیکھو، نماز کو ذرا دیکھو، نماز پڑھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ نہیں رہے ہیں. پھر آگے لکھتے ہیں جو شخص نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے، جو نماز کو ضائع کر رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ صرف نماز نہیں ضائع کرا، فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ، اگر کوئی نماز چھوڑ دے رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، تو دیگر اسلامی تعلیمات کو نماز سے زیادہ وہ چھوڑنے والا اور ضائع کرنے والا ہوگا. نماز کا چھوڑنا صرف ایک چیز ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھنے طرح کرنے والا، نماز کا ضائع کرنے والا، نماز کے علاوہ بھی اسلام کی بہت ساری چیزوں کو وہ ضائع کرتا ہے. میرے بھائی، دوسری چیز وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، ایک تو نماز چھوڑا اور نمبر 2 خواہشات، شہوت، خواہشات کی پیروی کرنے کی. امت پر اللہ اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس کو میں نے یہ تاکید نہ کی ہو کہ لوگوں ہم نے رسول اس لیے بھیجا کہ تم رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو. اگر کوئی انسان رسول کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے تو یاد رکھیے گا دوستو، وہ کبھی بھی صحیح دین اور ہدایت پر قائم نہیں رہ سکتا.
کیوں قرآن پاک کی آیت رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اے میرے بندو اگر ہمارے نبی کی اطاعت کرتے رہو گے تبھی تم ہدایت پر ہوگے. نبی کی اطاعت چھوڑ دینے کے بعد کبھی تم ہدایت پر صراط مستقیم پر قائم نہیں رہ سکتے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، نبی کی اطاعت کرو گے تبھی تم کو ہدایت ملے گی اور ہدایت پر قائم رہو گے. اگر نبی کی اطاعت چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ، کبھی ہدایت پر قائم نہیں رہ سکتے. اسی لیے وہ مشہور حدیث جو تقریباً ہمارے ہر جماعتی بھائی کو یاد رہتی ہے کہ اللہ رسول نے کیا فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، نبی کی لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑ رکھو گے تب تک تم گمراہ نہیں ہوگے. اور دوسری آیت میں کیا ہے، وَلَن تُهْلَكُوا، نہ تو تم ہلاک ہوگے اور نہ تمہارے اوپر اللہ کوئی عذاب نازل کر کے ہلاک بھی نہیں کرے گا. یعنی تمہیں امن و امان، سکون اور عزت کی زندگی دنیا میں عطا کرے گا. انہوں نے کیا کیا، اور جب کوئی قوم نبی کی اطاعت چھوڑ کر کے اپنے نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے تو اب وہ انسان ہدایت سے ہٹ جاتا ہے. نفس کی خواہشات کی پیروی، یعنی اب انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتا ہے لیکن نبی کی اطاعت وہ نہیں کرتا، اب صراط مستقیم سے وہ گمراہ ہوا، ہدایت سے محروم. یہ چیز آگے ہم نے کہا. اسی لیے اب ہوتا کیا ہے، اب ذرا غور کریں. اگر انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر کے آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کی لائی ہوئی شریعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول چھوڑ کر کے جب نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس نے اپنے نفس کو اپنا الہ اور معبود بنا لیا ہے. اب پڑھتا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا النفس ہو گیا ہے. کیوں؟ اس نے کس کی عبادت کرایا؟ اور ایت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا. اے نبی ذرا بتائیں، جس شخص نے اپنی خواہشات اور اپنے نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، آپ اس کو کبھی سدھار نہیں سکتے، کبھی ہدایت پر نہیں لا سکتے. کتنی عجیب سے بات ہے دوستو. خواہشات نفس کی پیروی کو اللہ نے فرمایا یہ شخص جو اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے، اپنے خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، یہ اللہ کو اپنا معبود نہیں بنا تھا بلکہ اس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا ہے. اللہ قرآن پاک کے اندر یہ تقریباً 2 مقام پر الہ کا لفظ ہے کہ اس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنایا. کیوں؟ الہ کا مطلب ہے اطاعت اور اس کے ہر حکم کے سامنے گردن جھکا دینا. اور یہ انسان نہ اللہ کے سامنے گردن جھکاتا ہے، نبی کے فرمان کے سامنے. یہ تو وہی کہتا ہے جو اس کا نفس کہتا ہے، وہی وہ کہتا ہے. اور یہی دوستو آج مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری جو ضلالت اور گمراہی کا سبب بنا ہے، اگر دیکھیں کہ یہی 2 چیزیں ہیں. آئے سب سے پہلے نماز کو دیکھیں. انسان جب نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز کو ضائع کر دیتا ہے تو کتنے نقصان اور خسارے کے اندر. اب آپ نمبر 1 اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی.
یہ نماز کی تاثیر ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث پر غور کریں کہ نبی علیہ السلام صاحب کی مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا یا رسول اللہ ان فلانا یصلی باللیل فاذا اصبح سرق۔ یا رسول اللہ فلاں شخص وہ رات میں دن میں تو یصلی باللیل رات میں تو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، پس ہوتا نماز کا بھی پابند ہے اور اتنا پابند ہے کہ یہاں تک کہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، لیکن فَإِذَا أَصْبَحَ سَرِقَ، اور جو صبح ہوتی ہے تو لوگوں کا پاکٹ مارتا ہے، چوری کرتا ہے۔ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرِقَ، جب صبح کرتا ہے تو چوری کرنے لگتا ہے، رات میں بڑی عبادت کرتا ہے، نماز کے پابند تہجد گزار ہے، لیکن فَإِذَا أَصْبَحَ سَرِقَ، لیکن مہا بے ایمان بھی ہے، صبح اٹھتا ہے تو دن بھر کوشش کرتا رہا کہ پاکٹ مارے لوگوں کی، چوری کر لے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہے، ایسا کرتا ہے وہ، نماز بھی پڑھتا ہے چوری کرتا ہے۔ اس نے کہا اللہ سن، میں اپنے آنکھوں دیکھا ہوا کیا بتا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسا ناممکن ہے، نماز بھی ہو اور چوری بھی کرے، یہ ناممکن ہے۔ اگر وہ نماز تہجد کی نماز کا پابند ہے تو انتظار کرو، فَإِنَّ صَلَاتَهُ سَتَنْهَا عَنِ قَرِيب، اس کی نماز اس کو چوری کرنے سے روک دے گی۔ دیکھیں نماز کی تاثیر، اگر صحیح معنوں میں سنت کے مطابق خشوع خضوع کے ساتھ دل لگا کر کے انسان نماز پڑھے تو حالت کیسی ہوتی ہے؟ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ فَإِنَّ صَلَاتَهُ سَتَنْهَا، انتظار کرو، اگر اس نے نماز پڑھنا شروع کیا ہے تو ان قریب اس کی نماز اس کو برائی چوری سے روک دے گی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم لوگ اس کے پیچھے لگے کہ دیکھیں اللہ رسول فرما رہے نماز روک دے گی۔ کہتے ہیں چند دنوں میں ہم لوگوں نے دیکھا چوری سے توبہ کیا اور مدینہ طیبہ کے امانت دار لوگوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ دوستو ایک تو یہ انسان جب نماز چھوڑتا ہے پورا بگاڑ، اللہ نے فرمایا کتنے نبیوں کی نسل، ان نبیوں کی نسل میں جو بگاڑ پیدا ہوا، سب سے پہلا بگاڑ کہاں سے شروع ہوا؟ اضاعت صلاۃ، ادا الصلاۃ، نماز انہوں نے ضائع کر دیا۔ جب نماز ضائع کر دیا تو اب برائی سے روکنے والی کوئی چیز ان کے پاس نہ رہ گئی۔ دوسری چیز ذرا غور کریں، نماز کیسے روکتی ہے؟ لیکن شرط یہی ہے، آج لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی نماز پڑھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو نماز کی کوتاہی نہیں ہے۔ آدمی نماز کتنی اچھی پڑھتا ہے وہ ذرا دیکھیں، 10 مرتبہ تو کھجلی ہوتی ہے اس کو۔ امام اگر قرات لمبی کر نماز ہی میں امام پر لعن طار کرنا شروع کر دیتا، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ سلام پھیرنے کے بعد پوچھے امام نے کیا پڑھا، پتہ نہیں کیوں، کس لیے؟ بر زبان تسبیح در دل گاو خر، ای چنی تسبیح کے دارت اثر۔ نیت تو باندھ کے کھڑا ہو گیا لیکن سارا کام تو دھندے میں لگا، دماغ دماغ میں کہاں ہے؟ دھندا ہے۔ دوست پڑھا، ہمارے نوجوان لوگ جلدی نماز ختم کریں، دوست ہمارا انتظار کر رہا ہے، بائک لے کے کھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کہیں گھومنے کے لیے جانا ہے۔ بر زبان تسبیح در دل گاؤ کھر، ایک کسان ہے وہ اپنی کسانی کے کاموں میں، دکاندار دکان کے میں، انسان جب اس طرح سے نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا تو شاعر کہتا ہے ایسی نماز کا کیا اثر ہوگا جس نماز میں دل ہی مسجد میں نہیں، صرف جسم آیا دل باہر آ گیا، اور آیا بھی دل لے کر کے تو تھوڑی دیر کے بعد شیطان دل کو کہیں اور بھٹکا دیا، اور تقریباً یہی ہوتا ہے دوستو۔ ورنہ نماز کیسے ہوتی تھی؟ اللہ اکبر۔ ہمارے اسلاف میں ایک عالم گزرے ہیں مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، کیا نام تھا؟ عبد الجبار
غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست، ان کے والد کا نام تھا عبداللہ غزنوی، سید عبداللہ غزنوی۔ شیخ الکل میاں ندی حسین محدث دہلوی کے شاگرد تھے یہ، جتنے بیٹے تھے سب عالم، اور کابل افغانیوں نے کابل کا بادشاہ ان کے اہل حدیث ہونے کتاب و سنت پر عمل کرنے کے بنا پر بہت سزا دی، بہت تکلیف رہے، ہجرت کر کے آ گئے تھے امرتسر۔ اللہ اکبر، امرتسر میں انہوں نے اپنی مسجد میں نماز پڑھاتے اور نماز کے بعد درس دیتے، نماز کے بعد درس دیتے۔ جب درس دیتے ہوئے کہتے اللہ اکبر کہتے تھے تو سننے والے کہتے دل چاہتا تھا کہ اس کا سر چوم لے، صرف اللہ اکبر میں اتنی تاثیر ہوتی تھی۔ اور یہی عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کاکا عمر چمڑے کے کاروبار میں گئے تھے اپنا امرتسر، وہاں چمڑا کاروبار تھا، اتفاقاً نماز پڑھنے کے لیے مولانا عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسجد میں آ گئے، ان کا درس سنا۔ درس سننے کے بعد کفر شرک چھوڑ کر کے کہا مجھے بھی کتاب و سنت ہی اچھا لگتا ہے، آپ کس مذہب کے ہیں؟ کہنے کہ ہم لوگ اہل حدیث ہیں۔ تو کاکا عمر جو ہے مسلک اہل حدیث قبول کر لیا۔ جب اہل حدیث ہو گئے تو اب دل میں جذبہ آیا کہ میں اپنے کتاب و سنت کی دعوت کے لیے کوئی بہت بڑا کام کر ڈالوں۔ تو انہوں نے مولانا عبدالجبار غزنوی سے کہا ہم کچھ دین کے راہ میں مال لگانا چاہتے ہیں، کیا ہم کریں؟ تو کہا کہ تم ایک مدرسہ بنا دو۔ کیوں؟ ساؤتھ انڈیا میں کوئی مدرسہ اس وقت نہیں تھا، تم مدرسہ بناؤ۔ کاکا عمر رحمہ اللہ وہاں سے کتاب و سنت ملی، اللہ نے دولت دیا تھا، زمین خریدی، اس کا نام عمر آباد رکھا کاکا عمر پر، اپنے نام پر۔ پھر اس کے بعد وہاں مدرسہ قائم کیا۔ اب مدرسہ تو قائم کر لیا، مدرس نہیں ملتا، پورے ساؤتھ انڈیا میں گئے، پھر گئے ہم کو استاد دے، تو انہوں نے باقاعدہ ایک عالم کا نام دیا، مئو کے رہنے والے مولانا نعمان۔ پھر وہ وہاں سے آئے تو یہاں اب حیرت کہنے مطلب یہ تھا کہ صرف اللہ اکبر درس قرآن جتنی تاثیر تھی۔ نماز پڑھ رہے تھے، گرمی بارش کا موسم تھا، گرمی بہت شدت کی پڑ رہی تھی، نماز کیسے ہوتی تھی ہمارے اسلام کی؟ ان کی نمازوں میں اللہ اکبر میں تاثیر ہے۔ صرف اللہ اکبر سننے کے بعد آدمی کا دل دل جاتا تھا۔ کیوں؟ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں پرواز طاقت ہے پرواز مگر رکھتی ہے۔ دوست ذرا سوچو، ایک انسان کے اندر اخلاص ہو للہیت تو اس کے اللہ اکبر میں اتنی قوت و طاقت ہے۔ گرمی کا موسم تھا، بارش رکی ہوئی تھی، گرمی کے موسم میں خیر آپ لوگ یہاں تو ٹھنڈک ہے، یو پی میں، دلی اور پنجاب میں اگر بارش کے موقع پر بادل چھا جائے، ہوا بند ہو جائے تو سمجھو کہ بند کمرے میں آدمی جیسے رہتا ہے ویسے کھلے فضا میں پریشان رہتا ہے۔ کھڑے ہو گئے، عصر کی نماز پڑھانے لگے، جماعتی آ گئے، عصر کی نماز پڑھائی، ماشاءاللہ نماز بڑی لمبی ہوتی تھی۔ بارش شروع ہو گئی، اب سارے مقتدی پیچھے بھیگ رہے تھے اور حضرت نماز پیچھے رکے میں جائے تو 15 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سجدے میں جائے تو 20 بڑی لمبی نماز کی ہوتی تھی بے مثال۔ سجدے میں گئے تو اٹھانا معلوم پڑتا ہے کہ بھول گئے ہیں، بھولے نہیں، مزہ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ دعا کرو ہماری نمازوں میں ہی مزہ آ جائے، بولا نماز ہماری درست ہو جائے تو رب فرماتا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، تمہیں ساری برائیوں سے کون روک دے گی؟ تمہارے بچوں کو، تمہاری بیوی کو، تمہارے خاندان کو، تم کو۔ اگر گھر میں سارے لوگ اخلاص والی سچی نماز پڑھنے لگے تو شیطان کی اتنی لگ جائے گی کوئی برائی ہوگی ہی نہیں۔ لیکن مسئلہ یہی ہے جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی شرع، تیرا دل تو شرع میں آشنا، تجھے کیا ملے گا؟ نماز۔ ہماری نماز ایسی ہے الحمدللہ۔ تنگ آ کر کے ایک مقتدی بھاگا، کتنی دیر تک بھیگتا رہے گا پانی میں، دوسرا گیا، تیسرا گیا، ان کو کچھ خبر نہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کیے
تو ایک مؤذن اور ایک نمازی تھا، بس پوری مسجد خالی ہو گئی۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضرت آپ نماز پڑھا رہے تھے، بارش شروع، کہاں تک بھیگے گا؟ چلے گئے۔ رونے لگے کہ ہماری وجہ سے نمازیوں کو تکلیف، اور کہتے ہیں واللہ بارش و عبد الجبار را خبر نہ شد۔ ہم اپنے تمام محلے کے نمازیوں سے معذرت چاہتے ہیں، اللہ کی قسم میں نماز پڑھا تھا، بارش ہوئی لیکن عبد الجبار کو بارش کی خبر نہیں ہوئی۔ یہ نماز ہوتی تھی۔ یو پی کا ایک دوسری انسان، بزنس مین، کاروباری، ہماری نمازیں یہ چیز ہے دوستو، اگر ہم سارے لوگ نماز ہماری صحیح ہو جائے تو نماز تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، ساری برائیاں ہمارے عمل سے ہمارے گھر سے چلی جائیں جبکہ واقعی ہماری نماز درست ہو جائے، ایک اخلاص والی، خشوع خضوع والی۔ گیا بیچارہ، دیندار آدمی تھا، تاجر تھا، ہوٹل میں رہنے کے بجائے اسی ان کی مسجد میں جا کر کے نہیں، رات کو سو جاتا تھا، رات کو سو جاتا تھا، اللہ اکبر، سو جاتا تھا۔ ایک دن رات کو تقریباً 2:30-3 بجے سویا ہوا تھا، اچانک بارش کا موسم تھا، معلوم پڑتا ہے کہ بارش ٹپک رہی ہے چھت سے، اور چٹائی آتی، پرانی چٹائی پر گر رہی ہے، پھٹ پھٹ بوٹ پھٹ 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 اس طرح سے ٹپک رہا ہے۔ تو وہ بیچارہ سوچا کہ بارش، لیکن اب اندھیرا، لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، کہیں چراغ رہتا تھا نماز کے لیے جلایا گیا، پھر بجھا کر کے چلے گئے، اب فجر میں پھر چلے گا، اور صرف تار پنا رہتا تھا مسجدوں کے اندر، اللہ اکبر۔ وہ بیچارہ کروٹ بدلتا ہے، کہاں جائے؟ لیکن پھر اس کے دل و دماغ میں بات آئی کہ ہم اللہ کے گھر میں سو رہے ہیں، چٹائی ہے، اور مسجد کے چھت سے بارش میں پانی قطرات ٹپک رہے ہیں، اگر چٹائی خراب ہو گئی، مسجد کا نقصان ہوا تو قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا تم مسجد میں سو رہے تھے، مسجد کا نقصان ہو رہا تھا، تم کیوں نہیں چٹائی بچائے؟ کہتے ہیں پھر اس احساس سے مجھے کھڑا کیا کہ جب اٹھو، پرانے زمانے میں مٹی کا لوٹا آتا تھا وضو کرنے کے لیے، وہ باہر اس کو لیں گے اور جہاں پانی ٹپک رہا ہے وہاں رکھ دیں گے تاکہ پانی اس میں گرے، چٹائی بچ جائے، اور یہ لوٹا بھر جائے گا تو پانی باہر پھینک دیں گے۔ اب یہ اٹھے، لیکن اتنا گھاٹا ٹوپ اندھیرا، کہاں جائے بیچارے؟ تو اس بیچارہ کیا کیا، ایسے محراب سے کھڑا ہوا اور دیوار پر ہاتھ پھیرتے پھیرتے جہاں تاک ہوگا چراغ رکھنے کا وہاں تک چلا جائے گا۔ تو اس طرح سے بیچارہ اندھیرے میں جو گھوم رہا تھا، گیا تو ایک جگہ تاک میں ہاتھ گیا، اندازہ لگا کہ یہیں چراغ ہوگا، ہاتھ سے ٹٹولا تو وہیں بجھا ہوا چراغ تھا، اور آگ ڈبی، ماچس کیا کہتے ہیں، آگ کی ڈبیا، وہ جلایا تاکہ روشن ہو جائے، قطرہ کہاں گر رہا ہے، میں دوڑ کر کے چٹائی ہٹا لوں گا اور لوٹا وہاں رکھ دوں گا تاکہ گرتا رہے۔ کہتا ہے اللہ کی قسم، جب چراغ جلایا تو معلوم پڑا بارش نہیں ہے، مولا عبد الجبار تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو ان کی آنکھوں کے آنسو ٹپک رہے تھے، جس کو ہم نے کیا سمجھا تھا، بارش سمجھا تھا۔ اگر نماز ہم پڑھیں تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ ہمارے سلف کی نماز ہوتی ہے دوستو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا الصلاۃ نور، لوگوں نماز کیا ہے، نور ہے، اللہ اکبر۔ الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماوات والارض، اللہ اکبر۔ والصبر ضیاء والصلاۃ برہان والصلاۃ نور والصبر ضیاء والصدقۃ برہان فکل والقرآن حجۃ لک او علیک، اللہ اکبر۔ طویل حدیث ہے، آپ نے سادہ لوگوں، وضو آدھی نماز ہے، اور آپ نے فرمایا والصلاۃ برہان نور،
لوگوں یہ نماز جو ہے نور ہے. کیا ہے یہ؟ کیا مطلب ہے؟ ایک نمازی جو ہے اس کے سامنے وہ نماز کی پابندی کرتا ہے تو دنیا میں کہیں رہتا ہے، نماز اس کے دل میں چراغ، ایک نور اللہ نے پیدا کر دیا ہے. وہ نور ہمیشہ نیکی ہی کی طرف لے جاتا ہے. نور ہمیشہ کبھی برائی کی طرف. کیوں؟ نور ایمان ہے. یہ آج والی لائٹ نہیں ہے، وہ نور ایمان ہے. نور ایمان انسان کو یہدیہ ربہ بایمانہ، رب جو ہے اللہ اکبر، یہ نور ایمان اب آدمی کو برائی سے روکے گا. یہ نور ایمان بتا دے گا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. اسے ایک صاحب نے پوچھا، یا رسول اللہ ہمیں پتا کیسے چلے کہ یہ چیز حلال ہے اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہم چلے جائیں گے کہیں اور رہیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو کہاں جنگل میں ملے گا، کیسے پتا چلے حلال ہے یہ حرام؟ اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ ہمارے مشائخ جانتے ہوں گے، استفتِ قلبک، اگر تم سچے مومن ہو جنگل میں بھی رہنا، کوئی مسئلہ آ جائے اپنے دل سے پوچھنا تیرے ایمان میں جو نور ایمان ہے وہ تجھے فتویٰ دے دے گا کہ حلال ہے یا اللہ اکبر. بے نمازی ایسے نور سے محروم ہوگا. اب آپ بتائیں، مولانا کی بات تو سنیں گے نہیں، ماں باپ کی بات سنیں گے نہیں، سمجھ گئے نا؟ اب پولیس آپ کو کبھی نماز کے لیے کہے کہ نہیں، حکومت کا کوئی ڈر نہیں. اب آپ بتائیں اس فتنے کے دور میں اگر انسان اچھی طرح سے نماز نہ پڑھے تو اسے برائی سے روکنے اور نیکی کی رہنمائی کرنے والی کون سی چیز اس کے پاس باقی رہ گئی؟ دائی کی تقریر سن لیں گے، مولوی کی تقریر سن لیں گے، تبصرہ کر لیں گے اچھی ہے یا بری، سمجھ گئے نا؟ لیکن کوئی نصیحت جلدی قبول نہیں کرتا. انسان اگر نماز بھی نہ پڑھے، نماز کی پابندی نہ کرے، نماز درست نہ ہو تو دوستو ذرا بتائیں گویا کہ انسان کس میں ہے؟ وہ تاریکی میں. الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. یہ انسان جس کو ایمان دے دے اللہ تعالیٰ نور ایمان عطا کرے. قرآن پاک میں اسی لیے اشارہ فرمایا یجعل لہ نورا تمشون بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نور ایمان عطا کر دے گا. تم جہاں بھی جاؤ گے، تنہائی میں، میدان میں، جنگل میں، بند کمرے میں، ہر جگہ تمہارا نور ایمان. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک روزے دار ایمان، روزہ بڑا لگ گیا اس کو، دن لمبا رہتا تھا ہوتا تھا اور پیاس لگ گئی. بچے کہیں باہر، بیگم کہیں اپنا کام کر رہی ہیں، بند کمرے میں پانی رکھا تھا. سوچتا ہے اس کی چلو پانی پینے بعد روزے کی قضا کر لیں گے، کیوں ناقابل برداشت پیاس لگی ہے. دروازہ لاک کر لیا تاکہ بیوی بھی نہ آ سکے، بچے بھی نہ آ سکے. ماں باپ تو قبر پر ہیں، بچے کہیں باہر گئے. جیسے اٹھایا یہاں تک لائے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کہتے ہیں رہنمائی کہ اب دل میں احساس ہوتا ہے بیوی نہیں جانتی، بچے نہیں جانتے، لیکن روزہ تم نے بند کمرے میں روزہ رکھ کے پانی پی رہا ہے تو کیا اوپر والا بھی نہیں دیکھ رہا؟ جس کے لیے روزہ رکھا وہ دیکھ رہا ہے کہ تو پانی پی رہا ہے کہ پانی نہیں پی رہا ہے. اٹھا کے رکھ دیا، بلا یا ربی. یہ میرے بھائی نور ایمان ہے. والصلاۃ نور. نمبر 3 قرآن پاک میں ہے فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو، کرتے رہو ہم بھی تمہیں یاد رکھیں گے. ہے نا بیٹے؟ سنا جاتے فاذکرونی. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے کیا مطلب ہے؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر دعائیں کریں گے، دل میں احساس ہوگا ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے، تصور ہوگا. لیکن اللہ ہم کو کیسے یاد کرے گا؟ یہ سوچنا ہے. اللہ ہم کو یاد کرے گا. ہم اگر کہیں غلط جگہ جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو وہاں سے روک لے گا، ہمیں برائی سے بچا لے گا. یہ ہے اللہ بندے کو یاد کرتا ہے. اسی لیے سنا ہوگا کہ بندہ جب میری طرف ایک بارش آتا ہے تو اللہ 2 بارش نہیں، پورا 1 میٹر آتا ہے.
بندہ جب چل کے آتا اللہ دوڑ، کیا مت اللہ تعالیٰ کی توفیق دوڑ کر کے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت توفیق دوڑ کر کے آتی ہے۔ اب آپ بتائیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرتے رہو تو میں بھی تم کو یاد رکھوں گا، اور جب اللہ یاد رکھے گا تو کبھی آپ ظاہر نہیں ہوگے کہ ہو جائیں گے۔ ایوب علیہ السلام کہاں تھے؟ یونس علیہ السلام صرف مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے فنادا فی الظلمات، پتہ نہیں سات سمندر کی گہرائی، تاریکیوں میں، رات کی تاریکی، سمندر کے تہ کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، رات کی تاریکی، لیکن وہاں کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت۔ حدیث کے اندر کیا ہے؟ وہاں مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ کلمات اللہ اکبر اس میں اتنا پاور تھا کہ عرش تک پہنچ گیا۔ کہاں تک؟ عرش تک۔ فرشتوں نے کہا، اللہ نے پوچھا میرے فرشتوں یہ کس کی آواز ہے جانتے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں الہ العالمین صوت معروف من بلاد غریبہ، آواز تو پہچانی ہوئی ہے، آواز برابر سنی ہوئی ہے کہ ہاں یہ آواز برابر ذکر کی آپ کے پاس پہنچتی، سنا ہے، لیکن مشکل ہے من بلاد غریبہ، لیکن آج آواز جہاں سے آ رہی ہے وہ ہمارے لیے اجنبی ہے، آج تک وہاں سے آواز نہیں آئی تھی۔ واقعی ہمیشہ اپنے گھر سے، اپنے شہر سے اللہ کو یاد کرتے تھے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، تمہاری ایک پاکیزہ کلمات نہیں سمجھنا کہ یہی ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب، تمہاری ایک زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت، اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک، آپ ذرا بتائیں آپ کی شفاعت کے سب سے زیادہ مستحق کون ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ تو اللہ نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ میری پوری امت میں یہ سوال تم ہی کرو گے، کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، چونکہ حدیث سننے کا یاد کرنے کا جو شوق اور حرص لالچ اگر تم کو دی ہے میری پوری امت میں یہ کسی کو نہیں ملا۔ نقل کرتے ہیں کہ بندہ ایک مرتبہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، صحیح بخاری کی روایت، اگر بندہ زمین پر کہیں بیٹھ کر کے ایک مرتبہ، لیکن شرط کیا ہے؟ یہاں سے آواز نکلی اخلاص، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اجر و ثواب، اور اس کے معنی پر غور کرتے ہوئے اگر بندے کے اخلاص دل سے آواز نکلی لا الہ الا اللہ، اللہ سے فرماتے ہیں بندہ یہاں رہتا ہے لیکن یہ کلمات عرش کا دروازہ کھٹکھٹانے لگتے ہیں۔ بخاری کی روایت۔ مومن کے اخلاص میں یہ اللہ نے قوت و طاقت دے رکھی ہے۔ تو میرا دوستو بتا رہا تھا کہ یونس علیہ السلام کے کلمات کہاں پہنچ گئے؟ تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ صوت معروف، آواز تو معلوم ہے، یعنی پہچانی ہے، سنی بھی ہے، لیکن مشکل کیا؟ من بلاد غریبہ، آج جہاں سے آ رہی ہے وہاں سے کبھی میں نے آواز نہیں سنی تھی۔ آگے سنیں تو اللہ نے فرمایا بھلا صحیح کہہ رہے ہو، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے، ہمیشہ اپنے شہر نینوا سے ہمیں یاد کرتے تھے، جو سنتے تھے تم، آج مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے تہ میں ہیں، ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں جکڑ دیا ہے، اس لیے آواز تو وہی ہے لیکن جگہ الگ ہے۔ اتنا سنا فرشتوں نے، یا رب الا تنجی، اللہ اللہ دیکھیں، یا رب الا تنجی، اے اللہ جو بندہ ہمیشہ اتنا تیرا ذکر کرتا ہے، کیا آج مصیبت میں گر گیا ہے، سمندر کے تہ میں مچھلی کے پیٹ سے تو آپ کو پکار رہا ہے، تو کیا اس کو آپ نجات نہیں دیں گے؟
سارے فرشتے شفاعت کرتے ہیں اور اللہ رب نے فوراً یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا. کس سے معلوم ہوگا؟ مچھلی کو حکم دیا جاؤ اگل دو، اگل دیا. اب مچھلی کے پیٹ میں رہ کر کے ویسے ہی حالت خراب ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک درخت اگایا، اس درخت کے پتے میں یہ کمال، یہ قوت، طاقت، اس کی ہوا میں یہ برکت کہ ساری بیماری ان کی دور ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے بکری بھیجی، دودھ پیا، اور جب صحت مند ہو گئے تو اللہ نے کہا یونس جاؤ، تمہاری پوری قوم کو ہم نے مسلمان بنا دیا ہے. دیکھا آپ نے دوستو، اخلاص. میں نے مثال دیا فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اے قیامت تک آنے والے سن لو، اگر ہمارے بندے یونس مصیبت میں گھرنے کے پہلے اپنی زندگی میں مجھے یاد کرنے والے نہ ہوتے، ہمیں بھولے ہوتے، آج مصیبت میں یاد کرتے تو ان کو مچھلی کے پیٹ ہی میں جکڑ کرتا، ان کی فریاد نہ سنتا. کیوں؟ آج جب ڈنڈے پڑے تب ہم کو یاد کیے اور ابھی تک ہم کو بھولے تھے. قیامت کے دن سارے مردے قبر سے اٹھتے اور یونس ہمارے کہاں سے اٹھتے؟ مچھلی کے پیٹ سے. لیکن یونس ہمارا وہ بندہ ہے جو مصیبت کے پہلے بھی ہمیں یاد کرتا تھا، اس لیے فوراً مصیبت میں پکارا تو ہم نے اس کو نجات دے دی، اس کی دعا کو قبول کر لی. کیوں؟ من سرہ ان یستجیب اللہ لہ فی الشدائد فلیذکر اللہ فی الرخاء. جو چاہتا ہے کہ مصیبت میں، پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول کر لے. تو اللہ کیسے فرماتے ہیں؟ اللہ موجودہ ریکارڈ نہیں دیکھتا، پچھلا ریکارڈ دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ کہ مصیبت میں تو آج فرعون بھی اللہ کو یاد کیا نہیں؟ یاد کیا. آج سے تقریباً 40 سال قبل ایئر انڈیا دبئی جانے کے لیے بامبے ایئرپورٹ سے اڑا اور سیدھے سمندر میں گر گیا. پرانے لوگوں کو معلوم ہو سمندر میں گر گیا، یاد ہے؟ سمندر میں گر گیا اور میڈیا والے آئے تو اس میں ایک آدمی زندہ بچا ہوا تھا اور ایسے ہی گر گیا. میڈیا والے پوچھتے کیا ہے؟ میرے مدینہ یونیورسٹی جانے کے پہلے کی بات ہے. ایسے کھڑا ہوا ہے، بالکل ایسے انگلی تان لیا تو انگلی ہٹانا بھول گیا. وہ ایسے کھڑا، کہا کیا ہوا؟ کہا اوپر والے نے بچایا. یہاں رام کا پجاری تھا، 365 بتوں کی پوجا کرتا ہے، مسجد ڈھانے کی وہ فکر کرتا ہے، سمجھ گئے نا؟ اور جب ڈنڈے پڑے بچا، کہتا ہے اوپر والے نے ہم کو بچا دیا. ایسے موقع پر تو ہونا لیکن بلا ہے تو مصیبت میں تو سب اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. کمال ہے خوشحالی میں اللہ کو یاد کرنا. اللہ نے فرمایا اگر یونس اگر خوشحالی میں میرا بندہ مجھے یاد کرنے والا نہ ہوتا تو ہم اس کی دعا کو قبول نہ کرتے، ہم سمندر کے تہ میں مچھلی کے پیٹ میں رکھتے اور قیامت کے دن سارے مردے قبر سے اٹھتے اور یونس کہاں اٹھتے؟ لیکن یونس ہمارا خوشحالی میں ہم کو یاد کرنے والا تھا، پریشانی میں یاد کیا تو میں نے فوراً اس کی دعا کو. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اب ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا تو ذکر کیسے کرے گا؟ کیوں؟ نماز کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَشَاءُ. اے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ رسالت و نبوت عطا کر رہا ہے. ابھی موسیٰ وہیں کھڑے ہیں، گھر تک جانے کی نوبت نہیں آئی. یا موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. موسیٰ آج ہم تم کو رسول بناتے ہیں اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں تم کو پکار رہا ہوں. واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرنا. پتہ چل گیا دوستو نماز کا ایک بہت بڑا مقصد کیا ہے؟ جس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر. جو بے ایمان نماز ہی نہیں پڑھتا وہ اللہ تعالیٰ کے کیا ذکر کرے گا؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ تو نماز اسی لیے اللہ نے فرمایا انبیاء کی نسل میں سب سے پہلے کس کو ضائع کیا؟ نماز کو ضائع. جب نماز کو ضائع کر دیا تو دوسرے احکام کو اور زیادہ ضائع کرنے والے ہو گئے. اور دوسری چیز ہے دوستو وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ.
کس کی پیروی کرنے لگے؟ وہ خواہشات کی، جو دل کہے وہی کرتی تھی وہ۔ دوستو آج بھی اس امت کا مسئلہ یہی ہے تقریباً۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ آج انسان اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت نہیں، ساری اطاعت کس کی ہے؟ نفس کی۔ وہ کیسے بھائی؟ دو مثالیں دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ جمعے کے دن مسجد بھر جاتی ہے آپ کی؟ فرشت نہیں آتے نا؟ کون ہوتا ہے؟ روڈ تک مسجد لگی رہتی، لیکن ہفتے میں ایک ہی دن بھرتی ہوگی۔ اور رمضان میں کیا پوچھنا؟ رمضان اگلی سب میں پرانے نمازیوں کو اگلی سب میں جگہ نہیں ملتی۔ سوال یہ ہے، آپ ایمانداری سے بتائیں، جمعے کی نماز پڑھنے کا حکم جو دیا کس نے دیا اس کو؟ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے کیوں آ رہا ہے؟ رمضان میں نمازی کیوں بن رہا ہے؟ کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے تو روزانہ 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن 7 دن نماز نہیں پڑھتا، صرف ایک دن آ رہا ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت مقصد ہوتا تب تو شاید روزانہ پڑھتا، نہیں، اس کے نفس نے کہا ہفتے میں کم سے کم ایک دن پڑھ لے۔ کس کی پیروی بھی؟ نفس کی ہوئی۔ رمضان میں 1 مہینہ رمضان میں نماز پڑھ لے، نفس نے کہا۔ یہ آتا ہے لیکن اصل میں اللہ کی اطاعت نہیں۔ کیوں؟ نماز کا تعلق کوئی رمضان سے نہیں ہے، نماز کا تعلق کوئی جمعہ سے نہیں ہے، رمضان کا تعلق 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہے۔ ایک انسان مسجد کے بازو میں رہ کر کے نماز نہیں پڑھتا، لیکن رمضان لگ جائے تو سب سے پہلے 10 دن تو پہل کا آئے گا، 10 دن تو بالکل اگلی سب مسجد بھری گی۔ اب 10 دن کے بعد 20 کے بعد دھیرے دھیرے اب آخر میں پھر وہی پرانے رہ جاتے ہیں، 27ویں سب کو پھر بھیڑ بھاڑ ہوتی۔ ذرا سوچیں یہ کیا ہو رہا ہے دوستوں؟ یہ آیا اللہ کی اطاعت ہے، نبی کی اطاعت ہے کہ نفس کی اطاعت ہے؟ یہ بتائیں آپ لوگ۔ یہ نفس کی اطاعت ہے، یہی چیز ہے پرانے امتوں کو جو ہلاک کیا۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے۔ اللہ اس کے رسول کی باتوں کا فرمان کی کوئی اہمیت نہیں، اللہ اس کے رسول کے اطاعت نہیں، ان کو اپنے خواہشات اور اپنے نفس کی پیروی کرتے تھے۔ اور اپنے نفس کی پیروی کرنا دوستو، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اے لوگو، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ بنا دو۔ یہاں شریعت کو اپنے نفس کے تابع بنایا جا رہا ہے، حالانکہ مسلمان ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ مومن بننے کے لیے اپنے نفس کو شریعت کا تابع بنایا جائے۔ تو اس لیے دوستو، جب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو معاشرے میں سارا بگاڑ، ساری برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور بچی کھوچی چیزیں یہود و نصارہ کو آپ دیکھ لیں، یہودیوں کے پاس تورات ہے، عیسائیوں پہ آپ کے پاس انجیل ہے، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن آج موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت اور دین نہ یہودیوں کے پاس رہ گیا ہے اور نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت عیسائیوں کے پاس رہ گئی۔ تو جو کچھ انہوں نے کیا آج مسلمان وہی کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگ، انما اخشى علیکم شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومضلات الہوى۔ آپ ارشاد کریں، لوگوں، میں دنیا سے جاؤں گا، چلا جاؤں گا، مجھے سب سے زیادہ ڈر، سب سے زیادہ خطرہ تمہارے اوپر جس چیز کا ہے وہ 2 چیزیں، 2 باتیں۔ میری امت بھی انہی باتوں کے اندر مبتلا ہو جائے۔ انما اخشى علیکم شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم۔ ایک تو برباد کر دینے والی خواہشات، کس کی؟ خواہش۔ نمبر 2 ومضلات الہوى، اور برباد اور ہلاک کر دینے والی، گمراہ کر دینے والی بدعتیں۔
مجھے سب سے زیادہ ڈر ان دونوں باتوں کا ہے. مسند احمد بن حنبل کی روایت, انما اخشى علیکم شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومضلات الہوی. لوگوں سب سے زیادہ ڈر مجھے دو بات کا ہے. میں دنیا سے چلا گیا تو دو ہی چیزیں زیادہ رہے کہ تم لوگ اسے مبتلا ہو جاؤ گے. ایک تو کیا ہے؟ شہوات الغی, برباد کر دینے والی خواہشات. اور خواہشات کیسے؟ ایک تو پیٹ کی خواہش. کس کی؟ یعنی دنیا کی خواہشات. یہ خواہشات تمہیں دین سے روک دے گی, خواہشات. اور دوسرے شرمگاہ کی خواہشات. یہ دونوں خواہشات ہیں. سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے کہ امت میں یہی دونوں خواہشات پیدا ہوگی اور اسی سے میری امت ہلاک و برباد ہوگی. جہاں تک پیٹ کا معاملہ ہے, سود آج حلال کر لیا گیا, رشوت حلال کر لی گئی, بے ایمانی عام ہو گئی ہے. پیٹ بھرنا چاہیے, مال و دولت آنا چاہیے, چاہے حلال کا ہو یا حرام کا. صحیح بخاری کی روایت, میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں پر دنیا کی خواہش اتنی غالب آ جائے گی کہ بس آدمی دیکھے گا کتنا آیا, یہ نہیں دیکھے گا کہاں سے آیا, حلال کا آیا یا حرام کا آیا. یہ سب دوستو یہ خواہشات کی ایک شکل میں. نمبر دو, فی فروجکم نعوذ باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون, شرمگاہ کی خواہشات. کیا خیال ہے آج انسان کس طرح سے بے حیائی اور منکرات میں ڈوبا ہوا ہے. اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایمان کو نیست و نابود کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے کافر نہیں ہوتا انسان, لیکن اگر حلال سمجھ لے گا, اس کو جائز سمجھے گا تو کافر ہو جائے گا. لیکن حرام سمجھتا ہے, خواہشات غالب آتی ہیں, اس کی بنا پر کر رہا ہے, تو لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن. اللہ تعالیٰ یہ بھی مومن نہیں رہتا, یعنی جو مومن اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ مومن نہیں رہتا. تو دوستو نمبر 3, ومضلات الہوی. میری امت یہود و نصارہ کی طرح بدعتوں میں مبتلا ہو جائے گی اور شریعت و سنت کو نظر انداز کر دے گی. آپ دیکھیں گے جتنی محنت آج دوستو بدعت پر کی جا رہی ہے, شاید اس کا ایک حصہ بھی سنت اپنانے پر نہیں کی جائے گی. جلوس نکلے گا تو بدعت کا, کیک کاٹے جائیں گے تب بدعت کے, ربیع الاول کا مہینہ لگ جائے پھر ذرا دیکھیں, رمضان کے عید کی اتنی فکر نہیں جتنا عید میلاد کی. محرم آ جائے تو اتنا بڑا کوئی جلوس نہیں ہوگا جتنا عاشورے کا تعزیہ کا جلوس نکالا جائے. تو میں اسی لیے کہتا ہوں آج انسان بدعت کے پھیلانے میں جتنی کوشش کر رہا ہے سنت کے عام کرنے میں اتنی کوشش نہیں کر رہا. کیوں؟ اللہ رسول نے فرماتے میری امت اسی کو دین سمجھ لے گی. ومضلات الہوی, نفس پرستی اور طرح طرح کی بدعات میں میری امت گمراہ ہو جائے گی. اس طرح سے میرے بھائی دوستو ہم بتانا ہی چاہتے تھے کہ ہمارے یہاں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ اصل میں صرف ایک بار کی نہیں, یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے کہاں سے؟ دین سے دوری. دین سے دوری کہاں سے شروع ہوئی؟ سب سے پہلے انسان نماز میں کوتاہی. اسی لیے نماز پڑھنے کی اتنی تاکید کی گئی. نماز چھوڑنے کا مطلب یہ ہے, اب ذرا سوچیے, انسان اگر ہمارے بچے ہمارے ساتھ پورے مسلمان نمازی بن جائیں, اپنے بچوں کو مسجد میں لے کے آئیں گے, جمعہ پڑھائیں گے, خطبہ سنیں گے, درس سنیں گے, دین کی باتیں سنیں گے, اللہ تعالیٰ کے گھر سے جب جڑے رہیں گے, نماز پڑھنے والا اللہ کے گھر سے جڑا ہوا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے گھر سے جڑے رہتے ہیں, مسند احمد بن حنبل کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی پیاری ہے دوستو. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا مسجد میں آنے والا انسان 3 نعمتیں عالیشان ہے جو کبھی محروم نہیں ہوتا. 3 نعمتیں ایسی ہیں, مسجد میں آنے والا 3 نعمتیں میں سے ایک کوئی نہ کوئی نعمت, تینوں نعمت ایک نعمت لے کے جاتا ہے.
وہ کیا ہے؟ نمبر 1 رحمت منتظرہ، رحمت منتظرہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انتظار کرتی رہتی ہیں۔ آدمی مسجد میں آئے تو اللہ نے حکم دیا ہے میرے بندے جب بھی آئیں تو اپنی رحمتوں کو حکم دے رکھا ہے اس کے اوپر تم نازل ہونا۔ بندہ آتا ہے تو رحمتوں سے مارا مار ہوتا ہے۔ جب انسان مسجد میں نہیں آتا تو اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ، اسی لیے مسجد میں جب آتے ہیں اللہ مفتح ابواب، اللہ سے کیا فرماتے ہیں؟ رحمت ایسے انتظار کر رہی ہے۔ بندہ جب آیا، سنت پڑھا یا تحیۃ المسجد پڑھا یا فرض نماز پڑھی، جیسے نیت باندھا رحمتیں ایسے ہیں، اللہ اکبر، اس کے اوپر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت، جب پیشانی زمین پر ٹیکا تو جتنا گناہ لے کے آیا تھا پیشانی پہنچنے کے پہلے سارے گناہ چھڑ جاتے۔ ذرا سوچیں آج ہماری رحمت اللہ کی رحمتوں سے کیسے محروم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی رحمت سے محروم ہوگا تو ہو سکتا ہے باہر بھی رحمتیں خاص تھی وہ محروم رہے گا۔ نمبر 2 او کلمت حکمت، او کلمت حکمت، مسجد میں آئے گا تو اچھی کوئی بات سن کر کے جائے گا، علم و حکمت کی کوئی نہ کوئی بات سن کر کے جائے گا۔ اور صرف حکمت کی بات نہیں، صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت، نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے تھے، کچھ ایسے دین کی باتیں کر رہے ہیں، حلقہ بنا ہوا ہے، 3 آدمی ایک ساتھ گزر رہے تھے وہاں سے، 3 آدمی، تینوں دوست گزر رہے تھے۔ تینوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کچھ بیان کر رہے ہیں اور باقی صحابہ کرام سب سن رہے ہیں۔ تینوں ایک ہی ساتھ مسجد میں داخل ہو گئے دوست، تینوں ساتھ داخل ہو گئے۔ اب تینوں داخل ہوئے تو تینوں کا 3 کردار ہو دیکھیں۔ ایک آیا کھڑا ہوا تو سوچتا ہے کہ دین کی باتیں سننا ہے تو نبی کے جتنا قریب پہنچ جائے اتنا زیادہ اچھا ہے، تو بیچارہ اپنی جگہ بناتے ہوئے بالکل نبی علیہ السلام کے قریب آ کر کے بیٹھ گیا، بالکل قریب آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ رسول دیکھ رہے تھے، صحابہ کرام سب کی توجہ اللہ کے رسول کی طرف ہوتی تھی، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے پیچھے کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ رسول نے دیکھا ایک آگے بیٹھ گیا، دوسرا کھڑا، 2 کھڑے رہے، دوسرا سوچتا ہے کہ آئے ہیں بعد میں جائیں گے آگے تو ایسا نہ ہو کچھ کہہ دے بھائی آتے بعد میں ہو اور پیچھے آگے گھس کے بیٹھتے ہو۔ وہ بیچارہ وہی کنارے بیٹھ گیا جہاں مجلس ختم ہوتی ہے، وہاں بیٹھ گیا اور بیٹھ کے سننے لگا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو بھی دیکھا، ایک کی ہمت دیکھی اور دوسرے کی حیا اور شرم، لیکن شامل دونوں ہوئے مسجد کے اندر۔ یہ مسجد کی برکت ہے۔ آج ہم ہمارے بچوں کا، ہمارے گھر والوں کا کتنا تعلق مسجد سے، کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو اس سے اٹھا کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے لے کر کے آ رہے ہیں۔ کہاں سے دین سیکھے گا بچہ؟ گلا تو گھوڑ دیا ہے کالج نے تیرا، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ، کہاں سے بچے سیکھیں گے؟ سارے دیہات بے دینی کی تعلیم ہوتی مدرسوں اسکولوں کے اندر، مسجد دین سیکھنے کی جگہ تھی، ہم نے اس کو ضائع کر دیا۔ دوسرا بیٹھ گیا، اللہ رسول نے اس کا بھی کردار دیکھا۔ تیسرا کھڑا تھا، کھڑا کچھ ضرورت نہیں ہوگی یا کوئی دلچسپی نہیں، وہ باہر چلا گیا۔ تینوں کا 3 کردار، ایک آگے بڑھا سننے کے لیے قریب بیٹھو، اور دوسرا جو ہے وہ پیچھے بیٹھ گیا کہ آگے جائے تو شرم کی بات ہے، لوگ کہیں گے آیا آتا ہے بعد میں اور بیٹھتا ہے آگے، لیکن تیسرا نظر انداز کر دیا، وہ نہیں بیٹھا دوست۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بات پوری کی تو آپ فرمائے لوگوں میں تمہیں 3 آدمیوں کا قصہ سناتا ہوں۔ آپ دیکھیں 3 آدمیوں کا قصہ سناتا ہوں۔ صحابہ کرام سمجھے وہ کوئی پرانا قصہ ہوگا، داستان سنائی، ایک حوالہ ہے کہ یہی سامنے کی بات ہے ہماری مجلس کی۔
آپ نے فرمایا اما احدہم، تین گزر رہے تھے، اللہ کے گھر میں آئے، ایک اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے، اما احدہم فآوا الی اللہ فآواہ، اللہ کی رسول کی دین کی باتیں سننے اور سیکھنے کے لیے اللہ کے گھر میں بالکل قریب آیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا اچھا لگا کہ فآواہ اللہ، اللہ نے اس کو بھی اپنے قریب بلا لیا۔ دوستو یہ مسجد کی برکت ہے، مسجد کی برکت، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا لیا۔ اور دوسرا ایک تھا، دوسرا ساتھی فاستحیا اللہ منہ، وہ آگے بڑھنے سے شرم کر رہا تھا کہ آگے کیسے جائیں، اور واپس جانا بڑے شرم کی بات تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کو دین سکھاتے ہوں اور ہم آ کر کے واپس چلے جائیں۔ بیٹھ گیا، جب وہ مارے شرم کے بیٹھ گیا تو اللہ سے فرمایا، تیسرا جو تھا دوسرا فاستحیا، وہ واپس جانے آگے بیٹھنے سے شرم کیا تو اللہ تعالیٰ کو بھی شرم آتی، اس کو اپنی رحمتوں سے محروم کر دے، یہ ناممکن ہے۔ اللہ نے اس کو بھی اپنی رحمتوں سے نواز دیا۔ دو ہو گئے دوستو، باقی کون بچا؟ اب ذرا غور سے سنیں، کتنی بڑی بدبختی آج مسجد سے بہت بڑا سبب ہے، لوگوں کے دین سے دور جانے کا بہت بڑا سبب ہے مسجد سے دوری۔ جو اللہ کے گھر سے دور جاتا ہے، اللہ سے کے گھر سے اعراض کرتا ہے، اللہ بھی اس سے اعراض کر لیتے ہیں، اور جو اللہ کے گھر میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپناتے، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج انسان اپنے بچوں کو مسجد میں اگر انسان چاہے تو جمعے کے دن اپنے بچوں کو لے کر کے آئے، پورا خطبہ سنے تو ممکن ہے ماں باپ سے زیادہ سننے کے بعد کون یاد رکھے؟ اور آپ کے ماں باپ، آپ کے دادا مسجد میں جو لے کے کہیں گئے ہوں گے اس وقت بچپنے میں سن لی ہوگی، آج تک وہ ذہن سے نہیں نکلی، اور آج جمعے کے خطبے کی باتیں سنے تو 25% مشکل سے یاد ہوگی۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے دوستو اللہ کے گھر سے دوری دین سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ تیسرا جو ہے اما ثالثہم، تیسرا فاعرضا، اس نے دین سیکھنے، نبی دینی مجلس میں شامل ہونے اور اللہ کے گھر میں بیٹھنے سے، نبی کے قریب آنے سے اعراض کیا، لاپرواہی کی، تو فاعرض اللہ عنہ، اللہ بھی اس سے لاپرواہ ہو گیا، وہ اللہ سے دور ہوا، اعراض کیا تو اللہ نے بھی اس سے کیا کر لیا؟ اعراض کر لیا۔ تو حدیث بتا رہا تھا دوستو کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مسجد میں آنے والا انسان تین نعمتوں میں سے کسی نہ کسی نعمت سے مالا مال ہوتا ہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلے رحمت منتظرہ، نمبر دو او کلمت و حکمت، علم کی، دین کی، شریعت کی، تقوی پرہیزگاری کی کوئی نہ کوئی بات وہ اس کو سننے کو مل جائے گا، یاد کرے گا۔ نمبر تین او اخو یستانس بہ، اللہ اکبر، مسجد میں آئے گا تو تیسری بڑی نعمت ہے، اس کو دوست بھی ملیں گے تو اچھے ہی ملیں گے، دیندار ملیں گے، مخلص اور ہمدرد اور اچھے لوگوں سے دوستی اس کی ہوگی۔ اور دوستو اللہ اکبر، کوئی انسان، آج میں نے کہا دین سے دوری، سب کہتے ہیں کالج میں پڑھ کے خراب ہو گیا۔ کالج میں کتنے سال کے بعد گئے بیٹھے؟ 18 سال کے بعد کہاں گیا؟ کالج میں گیا۔ 18 سال کے پہلے کہاں رہا ہو؟ 18 سال کے پہلے اگر مسجد والا بنا دیتے بچے کو تو شاید کوئی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگنے کی کوشش نہ کرتی، سنی ہی نہیں ہے بیٹی۔ آج کوئی لڑکا کسی غیر مسلم سے سیٹ کر لے
جبرائیل امین اتر کے آئے لیکن بات سننے کے لیے بیٹا تیار نہیں. کیوں؟ تم نے بیٹے کو اللہ کے گھر سے کتنا جوڑا، اللہ کے دین سے کتنا جوڑا، نبی کی سنت سے کتنا جوڑا. یہ ماں باپ کو غور کرنا چاہیے. ہم صرف کالج کو قصور کرتے ہیں، ٹیچر اچھے نہیں، ساتھی اچھے نہیں. ارے سب سے پہلے ساتھی تو ماں ہے، پہلا ساتھی باپ ہے. انہوں نے کتنا بچے کو دین سکھایا. میرے بھائی سمجھو، اگر مسجد والا بچہ ہوتا تو ذرا غور سے سنو. اللہ اکبر. دعا کرو اللہ مسجد کے قریب کرے. کتنی خواتین، کتنی عورتیں ایسی تھیں کہتی ہوں اللہ ہم کو گھر میں کھانا امور خانہ داری سے موقع نہیں ملتا تھا، لیکن ایک خاتون کہتی ہے میں نے سورہ قاف پر قرآن کہتے پوری سورہ قاف ہم نے یاد کر لی. کبھی ہم کو بیٹھ کر کے یاد کرنے کی نوبت نہیں آئی. جمعہ پڑھنے کے لیے جاتی تھی، جمعہ پڑھنے کے لیے نبی علیہ السلام ہر جمعے میں تلاوت کرتے تو کہتی ہیں سن سن کر کے میں نے یاد کر لیا. مسجد کی بات اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اللہ اکبر ان للملائکۃ جو ہے ان للمساجد اوتادا وجلوسهم ملائکہ. اے لوگوں مسجد کے کچھ ستون ہوتے ہیں، کچھ کیا ہوتے ہیں؟ ستون ہوتے ہیں، اور ان کے ارد گرد بیٹھنے والے کیا ہوتے ہیں؟ فرشتے ہوتے ہیں. فَإِذَا غَابَ افتقدہ الملائکہ. اگر وہ آنے جانے والے کہیں مسجد کا ستون غائب ہو جائے تو فرشتے بے قرار ہوتے ہیں. دیکھیں کیسی حفاظت ہوتی ہے مسجد سے جو انسان جڑا ہوا ہے. اللہ اس میں فرماتے ہیں مسجد کے کچھ ستون ہیں. کیا مطلب؟ کچھ ایسے مسجد کے پابند ہوتے ہیں بیچارے، فرصت پاتے ہیں اول وقت اذان نہ بھی ہوئی ہو تو آپ کہاں بیٹھ جاتے ہیں؟ وہ مسجد. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جیسے کھمبا کبھی نہیں غائب ہوتا ایسے کبھی وہ مسجد سے غائب نہیں ہوتے. اذان ہوئی پھر آ گئے، موقع ملا پھر آ گئے، مسجد میں آتے ہیں. اگر یہ لوگ کہیں دور چلے گئے، مسجد میں نہ آئے، ایک دن نہ آیا، دو دن نہ آیا، تبسمس لہ الملائکہ. تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہ آدمی جو بیٹھتا تھا آگ کے برابر نماز کے انتظار میں یا دین سیکھنے سکھانے کے لیے، اس کے وجلوسہم ملائکہ، اس کے ارد گرد فرشتے بیٹھتے ہیں رحمت کے. اگر وہ ایک دن کے لیے غائب ہو جائے تبسمس لہ الملائکہ تو فرشتے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. دو دن نہ آیا اور پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بعد فرشتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرا فلاں بندہ مسجد میں آتا تھا بڑی پابندی کے ساتھ، لیکن آج 2-3 دن ہو گئے وہ مسجد میں نظر نہیں آتا، کہاں چلا گیا ہے؟ ہم لوگ محروم ہیں اس کے نماز سے، اس کے صحبت سے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس وقت بیمار ہے، کسی وہ اپنے گھر میں بند ہے یا کہیں ہسپتال میں پڑا ہوا. اللہ اکبر. جیسے اللہ نے بتایا کہ وہ بیمار ہے فلاں جگہ بیمار ہسپتال میں یا گھر میں پڑا ہوا ہے، آدو ہو تو سارے اس کے دوست فرشتے ہیں جو بیٹھتے تھے عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں. اگر ہسپتال میں ہے تو فرشتے اس کو ڈھونڈتے ہوئے کہاں پہنچ گئے؟ ہسپتال میں پہنچ گئے. وَإِذَا كَانُوا فِي حَاجَةٍ. اور اگر اللہ نے بتایا فلاں جگہ وہ کسی کام میں مشغول ہو گیا ہے، فلاں جگہ چلا گیا، فلاں شہر میں چلا گیا ہے، وہ بزنس کرتا تھا کام سے چلا گیا یہاں نہیں ہے، اللہ سے فرماتے فرشتے ڈھونڈتے ہوئے وہاں جاتے ہیں اعانوہم، اور فرشتے مل کر کے اس کی مدد کرتے ہیں دنیا میں کسی بھی کنارے کو. یہ کیوں میرے بھائی؟ ہم اپنی اولاد کو مسجد سے کتنا جوڑنے کی فکر کرتے ہیں. کم سے کم مسجد میں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کم سے کم عصر کے بعد سے مغرب تک کے لیے اپنے بچے کو مسجد میں بیٹھا دے، جمعے خطبے میں لے کر کے آئے، درس میں لے کر کے آئے تو شاید کہ ہمارے بچوں میں آوارگی نہ ہوتی. کیا خیال ہے بیٹے؟ جس کے ساتھ ہی فرشتے ہو گئے کوئی انسان اس کو گمراہ کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگ؟ جس کے ساتھ ہی فرشتے ہو، جس کے دوست فرشتے ہو، جس کی عیادت کے لیے فرشتے جاتے ہو ہسپتال میں،
جس کے مدد کے لیے فرشتے دنیا میں جہاں کاروبار سے گیا ہے، اگر پڑھنے کے لیے چلا گیا امریکہ یا آسٹریلیا، دنیا کے کسی آخری کنارے اگر اس مسجد کا نمازی طالب علم وہاں چلا گیا ہے تو حدیث فرشتے اس کو اپنے ساتھی کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے، نہ انٹری اور ایگزٹ کی ضرورت ہے، اور پہنچنے میں دے گی۔ کتنے خوش نصیب ہوگا آپ کا بیٹا، آپ کی اولاد کتنی خوش نصیب ہوگی، آپ کی نسل، آپ کے بیٹی کتنی خوش نصیب ہوگی کہ اس کی حفاظت کے لیے کہاں کون پہنچ گیا ہے؟ فرشتے پہنچ جائیں۔ ہم تو مائل بکرم، کوئی سائل نہیں، اللہ تو سب کچھ کر رہا ہے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر بھی کہتے نہیں ہماری نسل بچے بگڑ رہے ہیں، ان کے بنانے کی ترتیب آپ نے کیا سوچی؟ دوستو اسی لیے پھر میں کہوں گا اولاد کو کس سے جوڑا جائے؟ مسجد سے، اور علماء سے جوڑا جائے۔ کس سے جوڑا جائے؟ علماء سے جوڑا جائے، مسجد سے جوڑا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، کتنی عجیب سے بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے انسان ماں باپ بچہ پیدائش سے لے کر کے 5 سال تک، 6 سال تک، 10 سال تک، 12 سال تک، 15 سال تک، کہیں کالج میں جانے کے پہلے بچہ گھنٹوں کس کے ساتھ رہتا ہے؟ ماں باپ۔ آپ بتائیں ماں باپ جب بچہ گھر میں رہتا ہے، بچہ اگر ہوم ورک نہ کرے تو ماں باپ کیا خیال ہے؟ ڈراتے ہیں نا، مارتے بھی ہیں، کیوں؟ فیس دے کے پڑھا رہا ہے۔ سوال ہے اس کی تو فکر کیے، دینی اعتبار سے بچے کی کتنی فکر کی، اس کے دین کی کتنی فکر ہے؟ یہ ساری بگڑنے کا زمانہ بعد میں آتا ہے، اور اس سے پہلے ہمارے گود میں، ہمارے گھر میں، ہمارے ساتھ، ہمارے بستر میں بچہ دین۔ تو دوستو ضروری ہے کہ ماں باپ اس پر توجہ کریں۔ اللہ سبحانہ اللہ کتنی عجیب سے بات ہے، سنا ہوگا کہ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کوئی بچہ بات کرنے لگتا، رشتے میں، ناطے میں، گھر میں، پاس پڑوس میں، تو جب بچہ بات کرنے کے لائق ہوتا تو ہم لوگ تو ماشاءاللہ پہلے دادا دادی ماں باپ، اللہ رسول کیا فرماتے تھے؟ بیٹے یاد کرو، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ صورت بنی اسرائیل کی آیت یاد دلاتی تھی، اس میں خالص توحید کی دعوت ہے۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، ساری تعریفیں رب کی ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ یہود و نصارہ کے عقیدے کی تردید ہو گئی، لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ ولی، اور اللہ تعالیٰ نے کسی ولی کو بھی اپنا پارٹنر نہیں بنایا ہے، نہ خواجہ اجمیری کو، نہ داتا کیا کہتے ہیں یہاں پتہ نہیں گیسو دراز بندے نواز، کسی کو نہیں۔ آپ ذرا بتائیں اگر ماں باپ بچے کو پہلے یہ تعلیم دے دیتے تو بڑے ہونے کے بعد کبھی وہ شرکیہ عمل نہ کرتا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تکبیرہ یاد کراتے تھے۔ حضرت آج ہم قرآن بچے کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امرنا ان نعلم صبیاننا القرآن، ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ بچے کو سب سے پہلے پڑھانے کی جو فکر ہو قرآن پڑھانے کی فکر ہو۔ ہمارے ہاں سب کے آخر میں کس کی فکر؟ قرآن کی۔ بچے کو کس نے بگاڑا؟ بچے کا حق کس نے ادا نہیں کیا؟ تربیت میں کس نے کوتاہی کی؟ ماں باپ نے۔ وَأَمِرْنَا أَن نُعَلِّمَ صِبْيَانَنَا الْقُرْآنَ، ہم لوگوں کو حکم دیا گیا، اور کون حکم دے گا؟ اللہ کے رسول کی طرف سے تاکید تھی، أَن نُعَلِّمَ صِبْيَانَنَا الْقُرْآنَ، کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو سب سے پہلے جو تعلیم دے، کس کی تعلیم دے؟ قرآن کی۔ نبی علیہ السلام کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، 6 سال کا چھوٹا سا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ دوڑا ہوا آیا اور بائیں ہاتھ سے کھانے لگا۔ کس سے؟ اللہ نے فوراً ٹوک دیا، یعنی بچے
کیا کریں اسی وقت سے مربی ماں باپ کا کام ہے اسی وقت سے بچوں کی تربیت شروع کر دیں. اللہ سبحانہ یا غلام پیارے بیٹے آئندہ بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا کل بھی امیلی دائیں ہاتھ سے کھاؤ چونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. شیطان سے دشمنی بہت بڑی ہماری شیطان سے بڑی دشمنی لیکن شیطان کی اطاعت اتنی کرے جتنا رسول اللہ کی اطاعت نہیں ہوتی. سوچو ذرا سا ہم اس پہ کون اصلاح کرے گا دوستو. اسی لیے ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے دوستو اس آیت پر غور کریں. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ نماز ضائع کیا. جب نماز ضائع کیا تو نماز کے علاوہ سارے اسلامی احکامات ضائع ہو جاتے ہیں. اب اور کوئی چیز اسلام کی باقی مشکل ہو جاتی ہے. نماز عماد الدین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا. اسی لیے نبی علیہ السلام نے کتنی پیاری تعلیم دی تھی. مروا اولادکم بالصلاۃ. آپ سوچیں گے نماز کی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں یہ بچے مسجد میں آئے. کبھی آپ نے بچوں کو مسجد میں آنے سے منع کیوں؟ یہ دیکھیں گے ان کے اندر شوق ہوگا ان کو معلوم ہے پڑھا جاتا ہے. یہاں تک امامہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی نواسی تھی تعجب کریں گے آپ مسجد میں آنے لگتے اور آپ کی نواسی امامہ جو انتقال کر گئی تھی وہ دوڑ کے آنے لگی تو اللہ کے رسول نے اٹھا لیا. مسجد میں آئے سب لوگ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے. آپ نے فرمایا بلال اقامت کہو. اقامت کہی اور امامہ جو ہے نانا جان کی گود سے اترنے کے لیے تیار نہیں. نبی علیہ السلام نے گود میں لیا اور پوری امامت نبی علیہ السلام نے اپنے نواسی گود میں لے کے کرایا. اب بچے کیسے بے نمازی ہوں کہ جب اتنی بچپنے سے مسجد آ رہے اور جا رہے ہیں. اسی لیے سنا ہوگا کبھی اللہ رسول نے کسی عورت کو منع نہیں کیا کہ بچے کو نہ لے کر کے آؤ. بچے آئے اگر بچے رونے لگتے تھے تو نبی علیہ السلام نماز کو ہلکی کر دیتے تھے تاکہ اس کی ماں پریشان کس لیے تاکہ بچے ہمارے کس سے جڑے رہیں اور مسجد سے جڑے رہیں گے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں یاد رکھنا کبھی بھی 3 چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا. نوجوانوں ہمیشہ اگر دین پر قائم رہنا ہے ضلالت گمراہی سے بچنا ہے تو 3 چیزوں کو یاد رکھنا. آپ نے فرمایا علیکم بالجمعۃ والجماعۃ والمساجد. 3 چیزوں سے اگر جڑے رہو گے تو کبھی شیطان تم کو گمراہ نہیں کر سکتا. آج ضرورت ہے دوستو علیکم بالجمعۃ والجماعت والمساجد. اور خبردار کبھی مسجد سے الگ نہیں ہونا مسجد سے جڑے رہنا. مسجد سے جڑے رہنا اور مسجد سے جڑے رہیں گے تبھی آپ نے کتنے فوائد اسلام. مسجد سے جڑے رہنا مسجد سے جڑے رہو گے تو کبھی شیطان گمراہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا. کیوں؟ شیطان کبھی گمراہ کرے گا تو مسجد کے نمازیوں سے بتائیں گے تو سارے نمازی آپ کو سمجھا دیں گے گمراہی آپ کی دور ہو جائے گی. علیکم بالجمعۃ اور جمعہ کبھی نہیں چھوڑا. اللہ اکبر. 3 چیزیں علیکم بالجمعۃ والجماعت والمساجد. ہمیشہ 3 چیزوں سے جڑے رہنا. اللہ کے گھر مسجد سے جمعے سے مسجد سے جمعے سے اور اپنی جماعت کے ساتھ. کس سے جڑے رہنا؟ ہاں. اگر جماعت سے الگ ہوئے جمعہ سے الگ ہوئے مسجد سے الگ ہوئے تو شیطان تم کو اچک لے گا. اور اللہ رسول نے ساتھ فرمایا جس طرح سے چرواہا جہاں ساری بکریوں کو گھیر کے چلا رہا ہے اگر کوئی بکری اپنے امیر یعنی چرواہا اپنی جماعت یعنی بکریاں اور اپنا ایریا چھوڑ کر کے نہ اپنے امیر چرواہے کی پرواہ نہ اپنی جماعت کی پرواہ اور چلی گئی کہیں دور دراز چرنے کے لیے. اللہ سے فرمایا بھیڑیا آئے گا چیر پھاڑ کر سارا کریا کرم کر دے گا اور نہ چرواہے کو پتا چلا نہ اس کی جماعت کو. آج میں یہی مثال تمہاری ہے.
اگر دین سے، مسجد سے، جماعت سے اگر جڑے رہو گے تو شیطان کبھی تمہیں گمراہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ تو دوستو اللہ کے گھر سے جڑے رہیں، اللہ کے گھر سے ہم جڑیں، جماعت سے جڑیں، علماء سے جڑیں۔ اگر یہ ساری چیزیں ہم جڑے رہیں تو کبھی ہماری اولاد گمراہ نہ ہو۔ تعجب کریں گے، ایک بات بتائیں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ رکھی ہوگی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ آج بھی ماں باپ کو توفیق دے۔ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں آج سب کچھ بچوں کے بگڑنے کا شرط کس کے؟ گندے دوست، صحبت، یہی کہتے تھے نا، کالج، فلاں، یہی سب۔ لیکن ماں باپ نہیں سوچتے اس سے پہلے ہم نے بچے کو صراط مستقیم پر قائم رکھنے کی کیا کوشش کی۔ ہم ابھی کتنی کوشش کر رہے ہیں واللہ ذرا دیکھو۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جب سنن ابی داؤد لکھنے کے پہلے ان کا بیٹا عبداللہ تھا جو امام ابو داؤد کا جانشین بنا۔ وہ کون؟ عبداللہ بن ابی داؤد، یہ ان کا بیٹا تھا، یہی عالم بنا۔ واللہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جب بڑے بڑے علماء کے پاس، بڑے بڑے محدثین کے پاس حدیث حاصل کرنے کے لیے جاتے تو پانی کا انتظام ایسے نہیں ہوتا اس سے آگے آپ نے لا کے رکھ دیا، نہیں، پانی کا مشق بھر کر کے رکھتے، کیوں؟ پیدل شہرے میں جانا ہے، پتہ نہیں کہاں پانی ملے، رکھ لیتے تھے اور کتاب لکھتے سر پر رکھتے، اور امام ابو داؤد اپنے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ پکڑ لیتے، اللہ اکبر، مشق کا پانی پیٹھ پر، کتابوں کا گٹھر سر پر، اور اپنے ہاتھ سے کس کو پکڑ گھسیٹ رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو۔ پیدل چل رہے ہیں، بچہ تھک جاتا ہے لیکن گھسیٹتے جا رہے ہیں، کہیں آرام پانی پلا دیتے ہیں، کہیں تھوڑا سا بیٹھا دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے دیکھا تو ان کے دل میں ترس آ گیا، بیٹے کی تکلیف پر ترس آ گیا۔ انہوں نے کہا، حضرت امام ابو داؤد سے کہا آخر اس کو اس کے ماں کے پاس چھوڑ دیتے، اس بچے کو گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں، ابھی گھر میں رہتا، ماں کے ساتھ رہتا، دادا دادی کے ساتھ رہتا، اس کو کیا اس عمر میں گھسیٹتے لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ، دعا کرو یہی چیز ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، کتنی بڑی چیز۔ امام ابو داؤد نے کہا کہ بیٹا ہمارا ہے، تم لوگوں سے زیادہ بچے کی محبت ہمارے دل میں ہے، تم سے کہیں زیادہ بچے کی محبت کس کے دل میں ہے؟ میرا بیٹا ہے۔ میں سمجھتا ہوں پیاس میں روتا ہے بچہ تو کتنا میرا دل دکھتا ہے۔ ماں کے لیے کبھی بچہ ماں کو یاد کر کے رونے لگتا ہے، میرا دل۔ ہم بچے کی پریشانی سے غافل نہیں ہیں، یاد ہے ہمیں، لیکن ابھی دنیا میں بڑے بڑے استاد ہیں، احمد بن حنبل ہے، یحییٰ ابن معین ہے، یہ بڑے بڑے علماء ہیں جو فرشتہ خصلت ہیں۔ بچے کو بڑا ہونے کے لیے گھر میں چھوڑ دیں گے تو کہیں بچہ جب بڑا ہو تو بڑے ہونے کے پہلے کہیں ایسا نہ ہو یہ ہمارے بڑے بڑے اساتذہ دنیا سے چلے جائیں، یہ بڑے بڑے استاد چلے جائیں گے تو میرا بچہ ان کی دعاؤں سے محروم رہے گا۔ ماں تو پھر مل جائے گی، آرام کر لے گا، لیکن میں اس لیے اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں تاکہ میرا بچہ ان بڑے بڑے علماء اور محدثین سے ملے گا، ایک تو دیدار کر لے گا اور وہ دعا دے دے گے تو میرا بچہ بھی کہیں بڑا عالم بن جائے گا۔ کون ہے جو اپنی اولاد کی، یعنی یہ ہمارا کردار تھا دوست، اولاد کی فکر۔ تو اولاد کے لیے ہمیشہ کوشش کریں۔ واللہ ماں باپ کا بڑا کردار ہمیں یاد ہے، آج سے تقریباً چنائی میں پیس کانفرنس جو ہوئی تھی، چنائی میں ماں باپ اگر تھوڑی سی توجہ کرے تو بچہ کہیں بھی رہے گا انشاءاللہ۔ آج تو ماشاءاللہ بچے کو جس وقت چاہے دنیا کے آخری کنارے ایک بٹن دبانے کی دے دی ہے، بچے کو 24 گھنٹے ہی لگا۔ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ صرف بٹن ایک بھی لگا، ایسے کرنے کی ضرورت ہے، بس دور سے سب کچھ نہ تھا، وہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ کتنی عجیب سی بات ہے۔ ہم سے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے
11 بچے ہیں جتنے سب کے سب لڑکیاں حافظ بھی ہیں عالم بھی ہیں. ہم سے پوچھا تو کیسے آپ نے کیا؟ ایک گھر والوں کی ذمہ واللہ ایسے ہی ڈاکٹر آر کے نور جب اس وقت کرا رہے تھے بڑی کانفرنس تو عورتوں کو جو حصہ تھا اس میں ایک پروگرام تھا تو سوال کے میں سب سے پہلا سوال ہمارے سامنے یہی آیا کہ کیسے سارے بچے عالم بن گئے, کیسے حافظ بن گئے. ہم نے سنا کہ سب بچے بچیاں حافظ ہیں 11 بچے. میں نے کہا الحمدللہ. کیسے بنے؟ تو اللہ نے کہا کچھ نہیں, ہمارا کوئی کمال نہیں, بچوں کی ماں کے کمال ہے. یہ کس کا کمال ہوتا ہے؟ بے بیچارہ روزی روٹی کے لیے سعودیہ یا دبئی کہیں جائے گا, مہینوں کے بعد مہینہ بھر سالوں بھر کے لیے کیا خیال ہے, پھر یا یہاں ڈیوٹی کرے 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ باہر, وہ بھی بڑی سٹی ہے, 1 گھنٹہ جانے کا 1 گھنٹہ آنے کا 8 گھنٹے ڈیوٹی, اسی میں 2 گھنٹہ اوور ٹائم مل گا تو کیا ہوا وہ. اب بچے کے لیے باپ کہاں سے ٹائم نکالے گا؟ لیکن ماں تو 24 گھنٹے بچوں کے ساتھ رہتی. اگر ہماری ماں کو تھوڑی سی فکر ہو جائے, بہنوں کو فکر ہو جائے, بچیاں عورتوں کو فکر ہو جائے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا, تو غالباً بچوں کی تعلیم و تربیت اور بگاڑ درست ہو جائے, اور بگاڑ سے بچے ہمارے بہت ہی زیادہ محفوظ رہے اور دین کے قریب. ماں اپنی دینداری دکھائے, ماں سیکھے, دین سیکھے, دین پر ہو, علم ہو اور کچھ سمجھ بوجھ والی ہو. الحمدللہ اگر ماں بچوں پر زیادہ توجہ, اس کی ذاتی ذمہ داری ہوتی ہے, جتنا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے گھر میں باپ کے ساتھ نہیں رہتا, تو اگر مائیں بہرے تھوڑی سی کوشش کریں, صحابیات کا شوق و جذبہ پیدا کریں, تو انشاءاللہ بچوں کی تربیت آسان ہے, اور دین سے دوری اور آج جو بچوں کے بربادی کے سبب ہے, میں سمجھتا ہوں بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے. لیکن ضرورت ہے تو ٹائم نکالنا پڑے گا, اور مشکل کیا آج موبائل کی وجہ سے کسی کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. کیا خیال ہے آپ لوگ؟ تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو اس کا حق ادا کرنا ہے کس کو؟ ہاں, بہت لوگوں نے یاد کیا ہوگا. تو وہ وقت اگر بچوں پر لگا دیا جائے تو شاید بہت آسان ہو جائے. کتنی خوش نصیب تھیں عورتوں کے اندر, کتنا جذبہ. خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا. جب جنگ ہو رہی تھی, قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی, صبح عیسائیوں کی فوج ایک طرف اور یہ بھی گئی ہوئی تھی, مسلم فوج ادھر تیار ہو رہی ہے. جب لڑنے کی باری آئی اور میدان مقابلے کی باری آئی تو خنسہ رضی اللہ تعالیٰ چاروں نوجوانوں کی حوصلہ افزائی. بیٹے دیکھو, تمہارا باپ حلال سے تھا, جاہلیت میں وہ حرام کام ہوتے تھے نا, تمہارا باپ باعزت تھا, تمہاری ماں بھی باعزت ہے, تو باپ کا انتقال ہو گیا, میں بیوہ ہوں, لیکن بیٹے ایک تمنا ہے, ایک خواہش ہے بیٹے. کیا؟ میدان میں جانا تو کبھی پیٹھ دکھا کر کے نہیں بھاگنا, اور خواہش یہ ہے کہ اگر تم چاروں شہید ہو جاؤ تو میں چاہتا ہوں حشر کے میدان میں میرا رب مجھے پکارے, خنسا 4 شہیدوں کی ماں کہاں کھڑی ہے حشر کے میدان میں. کاش یہ جذبہ ہمارے اندر ماں کی طرح سوچیں. تو دوستو کتنی بڑی گردے کی بات تھی. بیوہ ہے, بے سہارا ہے, لیکن شہید کی ماں بننے کی, اور وہ بھی نہیں ہو کہ اسلام کے لیے. خنسا کہاں ہے حشر کے میدان میں؟ جس کے 4 بیٹے شہید ہوئے تھے, شوہر کے بغیر اور اولاد کے بغیر, اس نے ساری زندگی گزار لی. تو ماں میں اور بہنوں میں اگر تھوڑا سے حوصلہ پیدا ہو جائے اولاد کی تعلیم کا, تربیت کا, اچھے بنانے کا, اور ان تمام چیزوں کے ساتھ خوب دعا کیا کریں, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. دعا بھی کرے, کوشش بھی کرے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے تو یقیناً اولاد دین پر رہے گی, اچھی ہوگی. اور میں یہی کہتا ہوں دوستو, آج کتنا آپ بنا لیں, کتنا پورے شہر میں کروڑوں کی جائیداد بنا لیں, کروڑوں کی پراپرٹی بنا لیں, کروڑوں کی پراپرٹی بنا لیں, سمجھ گئے نا,
بڑے بڑے ٹاور، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیں، لیکن واقعی دوستو سوچیں کہ آپ کے ساتھ مرنے کے بعد قبر میں کیا چیز کام آئے گی۔ یہ بلڈنگ آپ کی، جائیداد پراپرٹی، یہ آپ کو کچھ نہیں، لیکن اگر اولاد دیندار، آپ نے صحیح تربیت کیا، اچھی اولاد چھوڑ کے گئے تو والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کہے گا بندے جنت میں جا، اپنا ٹھکانہ دے لے۔ بندہ جنت میں جائے گا، ایک جگہ دروازہ کھلا اور وہاں داخل ہونے لگے گا تو اللہ فرماتا ارکے، یہ تمہاری جنت نہیں، اور اوپر جاؤ۔ پھر اوپر گیا، پھر کو جنت میں داخل ہونے لگا، اللہ نے فرمایا یہ بھی نہیں، ارکے اور اوپر جا۔ بندہ اوپر جاتا ہے، پھر دروازہ کھول کے داخل ہونے لگا، اللہ نے فرمایا ارکے اوپر جائے، تیری جنت ہے، اپنی جنت میں جا۔ اتنا مرتبہ دروازہ کھولا اور ہر مرتبہ اللہ نے کیا فرمایا، یہ تیری جنت نہیں، اوپر جا۔ تو اب بندے نے دروازہ کھول کہیں داخل ہونا ہی بند کر دیا، اوپر چڑھ رہا ہے۔ دعا کرو یہ سب کو نصیب ہو، لیکن اس کا وقت ابھی ہے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، ماں اور بہن، ابھی یہ وقت ہے۔ یہ وقت اگر چلا گیا دوستو تو پھر دوبارہ یہ وقت سب کچھ مل سکتا ہے، لیکن دوبارہ مر جانے کے بعد، یہ ٹائم ختم ہو جانے کے بعد پھر کوئی چانس نہیں، ابھی موقع ہے۔ اللہ اکبر، بہت اوپر گیا، جانے کے بعد اللہ نے فرماتے یہ جنت کے لیے لے لے۔ بندہ جنت میں داخل ہو گیا، ماشاءاللہ، بڑے اعلیٰ مقام تک دیکھتا ہے، لیکن ابھی بندے کے اندر تھوڑی سے بے چینی ہے۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتے بندے جنت میں آ جانے کے بعد کیا ٹینشن ہے، بے قرار، بے چینی، وہ تو دل میں جانتا ہے نا، دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے کیوں بے قرار ہے، کیوں یہ بے چینی ہے؟ تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ میں نے اتنے نیک اعمال نہیں کیے تھے کہ اتنی اعلیٰ درجے کی جنت ہے مجھے ملے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں حساب کتاب میں کچھ ہو، پھر دوبارہ کہاں نیچے لوٹا دے، ہم نے اتنی نیکیاں نہیں کی ہیں۔ اللہ فرماتے اچھا ٹھیک ہے، تجھے کس جگہ اطمینان ہے کہ وہ تیری جنت ہے؟ اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ جہاں کھڑا ہوا تھا اور جنت میں داخل ہو رہا تھا، میں سمجھتا ہوں ہم اسی کے مستحق ہیں، اتنی ہی نیکیاں ہمارے پاس ہیں۔ اللہ فرماتے صدقتا، صحیح کہہ رہا ہے، تو نے دنیا میں جتنی نیکیاں کی تھی اسی جنت کا مستحق تھا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کا تو یہاں کیسے پہنچا دیا؟ اللہ فرماتے نہیں، وہ کینسل ہے، اب تیری جنت یہ ہے۔ اللہ میں نے کیا کیا تجھے اتنی اعلیٰ شان جنت، اتنی عالی شان، اتنا اونچا مرتبہ، اتنا اعلیٰ مقام جنت میں؟ تو اللہ فرمائیں گے اب استغفار ولدک لک، تو نے نیک اولاد چھوڑی تھی، اولاد کی اچھی تربیت کی تھی، تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد تیرے حق میں جو دعائیں کرتی تھی، اولاد کی دعا کی برکت سے یہ مقام ملا ہوا ہے۔ میرے بھائیو تو تھا اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، دنیا میں عزت بھی ہے، بے عزتی سے بچ جائیں گے۔ پھر ہم کہیں گے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اور دین پر قائم رکھنے کے لیے ماں باپ دونوں مل کر کے توجہ دے، نہ ماں بھی نہیں کر سکتی اکیلے اور باپ بھی اکیلے نہیں، جب دونوں کا ایک مزاج ہو کہ ہاں بچے کو یہ بنانا ہے، یہ پڑھانا ہے، ایسی تربیت کرنا ہے، جب دونوں کا آپس میں اتفاق ہوگا تو الحمدللہ، اور ساتھ ساتھ دعا بھی ہوگی تو اللہ ضرور ہماری اولاد کو دیندار بنائے گا۔ دیندار ماشاءاللہ بتا رہا تھا کتنی جائیداد پراپرٹی بنانے، سب تو بیٹے یہیں رہ جائے گی نا، کہ جائے گی کوئی؟ دیکھ اللہ سے، لیکن آپ کے زندگی بھر کا کمایا ہوا انتقال کریں گے، اولاد دیندار چھوڑ کے جائیں گے، تو اولاد قبر میں بھی جائیں گے تو اولاد کی دعا سے ماں باپ کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اور اولاد کو اگر آپ ایسے چھوڑ کے گئے، نہ نمازی ہے، نہ دین کا پابند ہے، کچھ زیادہ بڑا مسٹر بن گیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں آپ قبر میں ہو، کوئی بچے کے زندہ رہنے کو کوئی فائدہ بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے توفیق نصیب فرمائے۔ پھر آخر میں گزارش کروں گا اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کہ اولاد کے بارے میں کوئی غفلت نہ برتیں، توجہ کے ساتھ، بلکہ سب سے بڑی فکر کس کی ہونی چاہیے؟ اولاد اس فتنے کے دور میں کیسے اولاد دین پر قائم رہے، اصل میں اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ ہم کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔